الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھنے سارے باقی جو علماء آئیں گے وہ خوش ہوں گے کہ تیاری کی ہے تم نے، یہ آج پہلا دن ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، کون عمر؟ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت کے نام ہم زبان نبی ترجمان نبی۔ ابھی بھی جس نے سبحان اللہ نہ کہا بس پھر اللہ ہی آپ ہم زبان نبی، یہ ایک ہی بندہ ہے پوری کائنات میں، ایک ہی شخص ہے جسے یہ مقام حاصل ہے۔ یہ کسی عام شاعر کا کلام نہیں، امام کا کلام ہے، جس کی قرآن کی الحمد سے والناس تک ہر آیت پہ نظر ہے اور اس آیت کی ہر تفسیر پہ بھی نظر ہے، اور پورے ذخیرہ حدیث پہ اس کی نظر ہے۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے ہم زبان نبی، نبی بھی وہ نبی، عام نبی نہیں، عام رسول نہیں، 1,24,000 نبیوں کا امام نبی۔ باقی نبی امتوں کے نبی ہیں، یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اس نبی کا ہم زبان ہونا، ہم زبان نبی ترجمان نبی، ہائے ہائے، صرف ہم زبان ہی نہیں ہے۔ ہاں جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، وصال کے بعد پھر پہلے ہم زبانی کرتا رہا۔ جی یہ باتیں سمجھ لو یار، سمجھ لو، پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، خود ہی سبحان اللہ نکلے گا۔ ہم زبان نبی ترجمان نبی جان شان عدالت ہاں جیسے کہا تھا نا مصطفیٰ جانی رحمت پہ، رحمت نہیں کہا، جانی رحمت کہا، تو یہاں کہا کہ عمر عدالت نہیں، عدل نہیں، جان عدالت ہے۔ ہاں جہاں عمر آ جائے عدل خود بدل میں آ جاتا، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ عمر ہے بھائی، اور عمر کی شان ایسی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ واحد شخص ہیں، یہ جو بات کہنے لگا ہوں، آپ کے خصائص اولیات اور انفرادیت گن کے 1 2 3 4 کی طرح بھی لوگوں کو سمجھا دیں تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ جلسے بعض دفعہ ہوتے رہتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، بندوں کو کچھ نہیں سمجھ آتا۔ تو یہ عمر جو ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی شان بڑی عجیب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو چیز بھی فرمائی ہے نا، وہ ان کے سوا کسی دوسرے میں نہیں۔
جیسے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، ساری کائنات نبی کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، اور کسی کی میں کیا بات کروں؟ ہاں انبیاء بھی پناہ مانگتے ہیں، لیکن رب نے فاروق اعظم کو وہ جلالت و عظمت و حیبت، وہ شان، وہ سیادت دی، فرمایا جس سے ساری کائنات پناہ مانگتی پھرتی ہے وہ تیرے سائے سے بھی بھاگ پائے۔ تیرے وجود کی تو بڑی شان ہے، عمر نے کہا من ذل عمر، کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر، یہ جو عمر ہے لوگوں اسے تین بار شیطان بھاگ جائے گا۔ الشیطان یفر من ذل عمر۔ ایک دفعہ فاروق اعظم آئے، آقا کریم علیہ السلام مسکرا رہے تھے، انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے، وہ حاضر ہوئے، خیریت آپ؟ تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا عمر جب تم آ رہے تھے نا میں دیکھ رہا تھا شیاطین، جنات، ستنگڑے، ذریت شیطان وہ منہ کے بل ادھر ادھر گر رہے تھے۔ فرمایا تم جس گلی سے گزر جاؤ نا شیطان تمہیں دیکھ لے وہ منہ کے بل گر جاتا ہے، یعنی وہ تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ ابلیس، عزازیل، شیطان بڑے بڑے غوثوں قطبوں کو بھٹکا دینے والا، گمراہ کر دینے والا۔ ہاں جی، آپ اس لیے آپ سوچو جو عمر سے جڑ گیا، جو تیری نگاہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا یہ عین میم را ہے، یہ یہاں لکھیں، یہ رب نے سینہ بنائی عمر کے لیے لگتا ہے عمر لکھ، میں نے جب لکھ کے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو عین ہے، یہ سینٹر میں میم آ گئی اور یہ پوری راہ ہے۔ ہاں تو عمر کو مانے نہ مانے رب نے عمر تیرے وجود کو لکھ دیا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیا۔ یہ اس لیے بزرگوں نے اس کو وظیفہ بنایا، اولیاء کرام نے فرمایا جو رات کو سوتے ہوئے جوان یہاں لکھ لے نا، ہاں رات بھر شیطان کے ہر اثر، شیطانی اثرات سے محفوظ، شیطانی وسوسوں سے، خیالات سے، بدخوابی سے۔ صرف نام یہ ہے، نام والا کیا ہوگا بھائی؟ جس کے سائے سے شیطان بھاگے اس کا جسم کیا ہوگا؟ جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائے لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، کیٹیگوریکلی اس انداز سے ان الفاظ کے ساتھ کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہو، اگر اور کوئی فضیلت نہ ہو فاروق اعظم کی ایک کافی۔ اور یہاں تو قرآن بھرا ہوا ہے، اس لیے میں چند شعر منقبت کے بھی ساتھ پڑھ دوں تاکہ وقت بچے۔ جو باتیں تقریر میں خطاب میں نہیں ہو پاتی وہ شعر میں اختصار کے ساتھ وہ مضامین آ جائیں۔ اس لیے کہ روایات میں ہے سیدنا جبریل امین آئے ایک دفعہ، سارے فرشتوں کا امام، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل ذرا عمر کی تعارف تو کراؤ گا، عمر میرے عمر کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کیونکہ جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تھا نا اوپر سے فرشتے بھی مبارکیں دینے آ گئے، ادھر زمین پہ انسان نعرے لگا رہے تھے، مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں، گھاٹیاں گونج رہی تھیں، پہاڑیاں گونج رہی تھیں جب آپ نے کلمہ پڑھا۔ عمر کی عظمت کے لیے یہ ایک بات کافی ہے اگر سمجھ آ جائے۔ تو جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جبریل امین آئے کہ حضور آپ کو مبارک ہو، اس بات کی جی عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ جبریل یہ تو ہمارا یہاں کا مسئلہ ان کا نہیں، حضور آسمانوں پہ فرشتے بھی اتنے ہی خوش ہیں جتنے آپ کے صحابہ خوش ہیں۔ آسمان پہ نوری فرشتے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں کہ آج عمر نے کلمہ پڑھا، اور عمر کے کلمے نے کیا کیا ہے؟
यानी जो कलमा छुपा हुआ था उमर के जरिए बाहर आ गया, जो पोशीदा था, खफी था, वो इस्लाम जली हो गया। जो नमाजें छुप के पढ़ी जा रही थी उमर की बरकत से काबे के सहन में आ गई। तो ये सिर्फ तकरीर या बातें या खिताब न समझो, अब उमर की मोहब्बत और ताल्लुक जिसके वजूद में आ जाए ना, पूरा ईमान उसके वजूद में आ जाए। ईमान अगर छुपा हुआ है, खफी है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, उमर की बरकत से बाहर आ जाता। बात यह है कि ये जो हम महफिल करते हैं, जलसे जिक्र करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं अपने ईमान को जिला बख्शें। और फारूक आजम वो हस्ती हैं कि जब जिब्रील अमीन की जबान, जिब्रील अमीन के 600 पर हैं, एक पर खोलें तो मशरिक से मगरिब में जाता। जिब्रील के पांव जमीन की 7वीं तह में और सर सिदरतुल मुंतहा पे। ये वो जिब्रील है, उस जिब्रील को जिसने आदम को भी बनते देखा है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज खत्म नबूवत पहनते भी देखा। ये वो जिब्रील है। तो जब कहा उमर की बात तो फर्क, जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर अगर नूह अलैहिस्सलाम की उम्र हो मेरी, तो तब जाके मैं उमर बिन खत्ताब का थोड़ा सा जिक्र कर सकता। यानी उमर की पूरी बात सुनाने के लिए मुझे 950 साल चाहिए। बताना भी किसने? जिब्रील ने, जिसने उमर को पैदा होते भी देखा है। तो जब जिब्रील को 950 साल चाहिए, तो आज के किसी खतीब जलील को वो तो क़यामत तक बोलता रहे। तो शर्ते के उसको नजर हो, उसको पता हो। ये फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बंदा है, जमीन पे फर्श पे बात करे तो रब अर्श से कुरान उतार देता है। ये वो हस्ती पाक है जिनकी शान में कयामत तक भी खिताब होते रहें। खिताब और खतीब खत्म हो जाएंगे, शान फारूक खत्म नहीं। इसलिए बड़ी मोहब्बत से आज का जो महफिल का नारा है वो नारा फारूकिया है। क्या है? नारा फारूकिया या फारूक आजम। नारा फारूकिया ये नारा है, ये खुद भी लगाएं, लोगों को भी सिखाएं। और इसकी बरकत से, इस विर्द वजीफे की बरकत से शैतान आपसे भी दूर भागेगा। फारूक आजम की शान ये है, कंजे यकीनो सिद्क का नूरी गोहर उमर। कंजे यकीनो सिद्क का नूरी गोहर, बोलिए एजाज़े दीन साहिबे लुत्फ़ो नजर उमर। और है पासबाने अज़मते खैरुल बशर उमर। है पासबाने अज़मते खैरुल बशर उमर। गुस्ताख के लिए है निशाने खतर उमर। है पासबाने अज़मते, समझ आ रही है? है पासबाने अज़मते खैरुल बशर उमर। गुस्ताख के लिए है निशाने खतर। पहले गुस्ताख रसूल को भी आपने वाज़िर जहन्नम किया और आपकी सजा फिर आपने कानून बना दिया। गुस्ताख रसूल की सजा कत्ल फारूक आजम ने पहले तय की थी, कानून बना। हाँ, कुरान उतार दिए, क्योंकि 22 मकामात है मुआफ़िक़ात उमर बिन खत्ताब। बंदा है, बशर है, रब का बंदा है, सहाबी है, खलीफा राशिद है और वजीर रिसालत है। इमामुल अंबिया का वजीर होना, इसलिए बात करते रब कुरान उतार देता। जो आपकी राय होती वही अल्लाह तबारक व तआला आयत कुरानी की शक्ल में उतारता। ये वो उमर है जिसका तारुफ अभी उम्मत पे कर्ज है। उम्मत को सिर्फ तारुफ ही हो जाए तो सारे मसले हल है। अकीदे ठीक, तारुफ नहीं कराया। और ये काम जाहिर है अहले सुन्नत का था, सुन्नियों का था, जो फारूक आजम के मानने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। है पासबाने अज़मते खैरुल बशर उमर। और गुस्ताख के लिए है निशाने खतर उमर। महबूब हक
محافظ ناموس مصطفیٰ، محبوب حق محافظ ناموس مصطفیٰ، روح جلال عظمت تیغ و تبر عمر، اور اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ہے انتخاب چشم شہ بحر و بر عمر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیسا عمر ہے دیکھو، تورات میں ہے جس کے مناقب لکھے ہوئے، صرف قرآن میں نہیں، تورات و انجیل میں بھی فاروق اعظم کا ذکر ہے۔ تورات میں ہے جس کے مناقب لکھے ہوئے، وہ با کمال پیکر علم و ہنر، عمر اور حاکم کے جس کے زیر تصرف تھے بحر و بر، ایسا خلیفہ اور ایسا حاکم کہ جس کے زیر تصرف تھے بحر و بر، جو بوریا نشین تھا وہ تاجور عمر۔ ایک طرف بحر و بر پہ حکومت ہے اور ادھر بوریا نشین ہے۔ شہزاد سب کے ورد زباں کل بھی تھا یہ نام، شہزاد سب کے ورد زباں کل بھی تھا یہ نام، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر۔ عمر یہ اس لیے ہے عمر کہ رب نے فاروق اعظم کو یہ شان، یہ مرتبہ دیا ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے اور یہ بھی صرف آپ کا خاصہ ہے، آپ کے علاوہ میرے علم میں نہیں کسی اور کی یہ شان ہو، یہ عظمت ہو، یہ انفرادیت ہو۔ صحابہ کہتے اور ہے بھی، قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے، نبی ہونا تو چلو پھر بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، نبی ہو تو یہ بات سمجھ آنے والی، لیکن صحابہ کہتے تھے یہ قرآن جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا، جو اللہ کا کلام ہے، اس میں عمر کا کلام بھی شامل ہے۔ میں کہتا ہوں وہ صرف ہم زبان نبی نہیں، وہ تو ہم زبان خدا بھی ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں کچھ محدث گزرے ہیں، ایک محدث ہوتا ہے جو حدیث روایت کرتا ہے، ایک محدث صاحب الہام جس سے رب براہ راست کلام فرماتا ہے، جس کی زبان پہ فرشتے بولتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں وہ ہستی عمر بن خطاب ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم دن رات یہ منظر، بلکہ سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ عمر جب بولتے تھے تو ہمیں لگتا تھا ان کی زبان پہ فرشتے کلام کر رہے ہیں، کہ حدیث میں الحق ینطق ولا لسان عمر، اے لوگوں عمر سے اختلاف نہ کیا کرو کیونکہ رب خود عمر کی زبان پہ بولتا، اور اس کے دلائل و شواہد صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سب سے مشہور واقعہ یہ ہے، بلکہ یہ جو علماء کرام کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں ریکارڈ کے لیے، جو سنے ان کے دل میں آ جائے، آج دو تین میں ایسی باتیں عرض کروں گا جو آپ نے یقیناً پہلے نہیں سنی علماء نے، اس لیے کہ ابھی 80% مواد شان فاروق اعظم کا انٹچ پڑا ہوا۔ میں دو تین اس کی مثالیں دوں گا تو اہل علم کو، علماء کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو آپ اذان پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں 5 وقت، یہ بھی لنگر فاروقی ہے۔ اذان جب خواب میں صحابہ کرام کو خواب انہوں نے دیکھا، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دکھایا گیا، اسی رات فاروق اعظم نے بھی دیکھا، آپ دیکھ کے آئے، آقا علیہ السلام کو عرض کیا، کیونکہ مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلانا ہے۔ یہودیوں کا بھی ایک طریقہ تھا، مجوسیوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا، کوئی باجا بجاتا تھا، کوئی ڈھول بجاتا تھا اپنی عبادت کے لوگوں کو بلانے کے لیے۔ تو رب کریم نے یہ طریق خواب میں خود عطا فرمایا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ باجا لے کے جا رہا، تو میں نے کہا یہ بیچو گے؟ پرانے زمانے میں فقیر باپے آتے تھے، وہ انہوں نے سینگ سا پکڑا ہوتا جو بجاتے تھے، سنکھ جسے کہتے،
وہ اس طرح کا بگل لے کے، تو انہوں نے کہا یہ بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے کیا کرنا ہے؟ ان کا ہم نے اذان کے لیے نا لوگوں کو بلانا ہے۔ تو اس میں اس شخص نے جو فرشتہ تھا اللہ کا، اس نے کہا میں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں تمہیں، وہ کیا ہے؟ ان کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، حی علی الصلاۃ، حی علی، پوری اذان آ گئی۔ اب یہ اذان وہ صحابی لے کے آئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا بلال کو سکھا دو، سبحان اللہ کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے۔ پھر فاروق اعظم۔ اب اس میں لفظ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہے، میں نہ پڑھتا تو آپ نے کہنا تھا کہ سبحان اللہ ہاں، جب اذان آئی تھی اس میں سارا کچھ تھا، یہی یہ نہیں تھا تو اذان ہو رہی تھی۔ فاروق اعظم کو بھی ایسے ہی خواب میں یہی منظر دکھایا، یہ بھی دو ہو رہا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں دکھایا تو مجھے بھی یہی گیا تھا، لیکن سعید بن زید مجھ سے پہلے آ سبحان اللہ پہنچے، بار کے رسالت میں عرض کیا، حضور علیہ السلام اور خوش ہوئے کہ عمر تو بہت بڑی اتھارٹی ہے سند، سبحان اللہ سبحان اللہ جو جاگتے ہوئے جس کی بات پہ قرآن اتر آتا ہے۔ سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، بشارت سنائی، خوش ہوئے، اور یہ اذان کا طریقہ رائج کر دیا۔ بلال حبشی اذان پڑھ رہے تھے ایک دن، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر، بلال جب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو فرمایا بلال اس کے بعد کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا صدیق اکبر، یا فاروق اعظم۔ یہ وہ ہستی ہے لوگوں، پوری امت یہ پڑھ رہی ہے سبحان اللہ اور قیامت تک پڑھے گی۔ سبحان اللہ اور آپ ذرا بھی تصور کریں، بیچ میں سے یہ نکال دیں اگر معلوم ہے، پوری اذان ایسے ہی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو تو ایسے لگے گا پوری اذان کی روح نکل گئی۔ تو فاروق اعظم کو رب نے یہ شان عطا فرمائی، اس لیے امام اہل سنت نے کہا ہم زبان نبی، یعنی جو بات رب نبی کی زبان سے نہ کروائے عمر کی زبان سے کروا دیتا، اور ترجمان نبی بھی ہے۔ اس لیے امت کو نام لے کے مجھے حیرت ہے، بڑی حیرت ہے کہ جب نام نامینیٹ کر دیا، نامزد کر دیا، نام لے کے کہہ دیا، اور حدیثیں بھی صحیح الاسناد ہیں، حدیث نہیں حدیثیں ہیں، پھر کیوں اڑ گیا کوئی؟ اور کوئی غیر اڑے تو اڑے، سننی کیوں پھنس گیا؟ آئے آئے، جب آقا کریم علیہ السلام نے نام لے کے کہا ابتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، نام لے کے پوری امت کو کہہ دیا کہ میرے بعد جس کی پیروی کرنا وہ ابو بکر صدیق ہے اور وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ۔ پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا یہ تو قولن کہا، پھر فعلن کہا، ترمذی شریف میں صحیح الاسناد روایات ہیں، دائیں طرف لیا صدیق اکبر کو، بائیں طرف لیا فاروق اعظم کو، اور چوراہے میں آ گئے، چوک میں، مدینے کی چوراہے، سبحان اللہ اور اعلان صحابہ کو کیا، سب کو بلایا۔ جب سب آ گئے تو یہ منظر دیکھنے لگے اور سارے خوش ہو کے ایمان تازہ ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب دیکھ لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم تینوں اسی طرح قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف جائیں گے، یہ منظر ہوگا۔ اور دوسری روایت میں نے آج پڑھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تو 45 سال حکومت کریں گے اس زمین پر، اور فرمایا پھر میرے ساتھ میری ہی قبر میں آرام کرنا۔ ایک قبر کی جگہ وہاں خالی ہے، چوتھی قبر کی، تو فرمایا میں اور عیسیٰ ہم دونوں اٹھیں گے اور ہمارے دائیں بائیں ابو بکر عمر ہوں گے، دو نبی اولو العزم رسول، صرف نبی اور امام الانبیاء۔
اور امام الانبیاء کی ختم نبوت کی بشارت دینے والے جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. یہ اشارہ ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم دو درمیان میں ہوں گے اور فرمایا میرے دائیں بائیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر اور اس طرح ہم چلیں. یہ وہ ہستیاں حضرات گرامی قدر جن کو شریعت نے اتھارٹی دی، ان کے قول اور فعل کو دین بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف صحابی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جن کی قیامت تک رشد و ہدایت کی سند زمانے رسالت میں عطا فرمائی ہے، جن کی شہادت کی سند بھی زمانے رسالت میں عطا فرمائی. فاروق اعظم ایک دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک. اور یہ بڑی عجیب دعا تھی، یہ بھی شاید کسی اور نے اس طرح نہ مانگی ہو فاروق اعظم سے پہلے. لوگوں کو سکھایا ہے کہ موت کیسے مانگتے ہیں، شہادت کیسے مانگتے ہیں، اور محبت کی ادائیں کیا ہوتی ہیں. رب سے یہ دعا کرے تو صحابہ کہتے ہیں، ہم یہ حیرت سے بات کہتے ہیں، حضور دعا تو آپ بڑی کمال کی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی سلطنت کی سرحدیں تو پھیلتی جا رہی ہیں. کوئی یرموک میں جہاد کر رہا ہے، کوئی تبوک میں جہاد کر رہا ہے، کوئی قادسیہ میں، کوئی نہاوند میں، کوئی ایران، عراق، مدائن، شام، مصر فتح ہو رہے ہیں. تو شہادت کے لیے تو بڑی دور جانا پڑے گا. آپ نے مدینے کی کہہ رہے. لوگ شہید ہوتے ہیں ہزاروں میل دور جا کے، رب سے شہادت مانگتے ہیں تو ان کو شہادت ملتی ہے. آپ کی دعا بڑی عجیب ہے، مانگی شہادت ہے اور شہر حبیب میں مانگی ہے. تو فاروق اعظم نے عجیب بات کہی، فرمایا کیا تم رب کی رحمت سے بعید سمجھتے ہو؟ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس پہ قادر ہے کہ شہادت بھی دے اور شہر حبیب میں دے. اور میں کہتا ہوں رب نے بھی کمال کرم کیا، شہر حبیب نہیں محراب حبیب میں شہید محراب بنایا. اس لیے صحاح میں کتب حدیث میں تواتر سے یہ روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام احد پہ، کبھی ہرا پہ، کبھی کوہ صغیر پہ تشریف لے جاتے، اور کبھی صدیق اکبر ساتھ، کبھی فاروق اعظم ساتھ، کبھی عثمان غنی ساتھ، کبھی عشرہ مبشرہ ساتھ، مختلف مواقع. تو ایک موقع پر آپ جلوہ افروز تھے احد شریف پر، تو احد بھی محبت سے وجد میں آیا. احد پہاڑ جھوٹ اٹھا کہ نبیوں کا امام آ گیا اور صدیقوں کا امام آ گیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول وہ تشریف لے آ. تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین پہاڑ وجد میں آئے تو کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے پہاڑ سے خطاب کیا. احد پہاڑ سے گفتگو کی ہے ہمارے آقا علیہ السلام، اور ساتھ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو پہاڑ نے محبت کا اظہار ہل کے کیا ہے. ہاں جو ہل نہیں سکتا ویسے، وہ ساکت ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، بے جان ہے، بے زبان ہے. تو اس نے امت مصطفیٰ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر شامل مسلمانوں اہل ایمان کو پیغام دیا ہے سبحان اللہ کہ مجھے تو رب نے زبان ہی نہیں دی، میں پھر بھی ہل رہا ہوں. سبحان اللہ. تم نے خود نہ ہلنا ہو، زبان تو ہلایا کرو. ہاں نہ کہ نقیب ہی خطیب کہتا رہے تو سبحان اللہ. وہ سارے درخت خطیب کو ملنے ہیں، نقیب کو مل جانے ہیں. اگر تمہیں چاہیے تو خود بھی کبھی کبھی بولا، اپنے لیے بھی درخت لگایا کرو یار، اپنے آپ لگایا کرو. تو جب احد پہاڑ وجد میں آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسکت یا احد، اے احد ساکن ہو جا، ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدا، تیرے اوپر اللہ کے نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، دو شہید ہیں. پہلے بتا دیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرات گرامی وہ ہستی ہیں. آخری بات میں کرتا ہوں،
طریقت میں صوفیوں کی زبان میں کہتے ہیں ایک مرید ہوتا ہے ایک مراد ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی شاہ صاحب، مرید وہ ہوتا ہے جو آ کے خود آ کے بیعت کرے، پیر صاحب کے دامن سے وابستہ ہو جائے، مرشد کو مرشد مانے اور اس کی نسبت اختیار کرے. جو خود آئے وہ مرید ہے، اور جس کو مانگ کے لیا جائے وہ مراد ہے. جو چاہے وہ مرید ہے، اور جسے چاہا جائے وہ مراد ہے. تو کسی نے پوچھا تھا ایک درویش صوفی سے کہ علی میں عمر میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا علی مرید ہے، عمر مراد ہے. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ یا حضور داتا گنج بخش کی نگری سے میں آیا ہوں تو ان کی بات مکمل کرتا ہوں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف میں ایک عجیب جملہ لکھا، اور میرا خیال ہے کہ فاروق اعظم کسی امتی کی کسی بات سے اگر سب سے زیادہ خوش ہوئے تو وہ یہ بات ہے. سبحان اللہ. آپ نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا جو مقام ہے نا وہ مشاہدہ ہے، اور فاروق اعظم کا مقام مجاہدہ ہے. اور مجاہدہ مشاہدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے. مجاہدہ مشاہدے کے حصول کے لیے، یعنی کوئی سفر میں ہے کہ میں منزل پہ چلا جاؤں. مجاہدہ رستہ ہے اور مشاہدہ منزل ہے. آپ فرماتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری اپنے مقام ولایت پہ امامت، تصوف کی امامت کے منصب سے آپ نے کلام کرتے ہوئے جملہ بولا اور لکھا کشف المحجوب شریف میں کہ صدیق اکبر کا جو مقام مشاہدہ ہے اس کے آگے فاروق اعظم کے مقام مجاہدہ کی حیثیت وہ ہے جو دریا کے آگے قطرے کی ہوتی ہے. اس لیے ساری زندگی فاروق اعظم نے صدیق اکبر کی پیروی کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگوں کو عشق صدیق اکبر سکھایا ہے. سیدنا عمر نے بھی اور سیدنا مولا علی نے بھی. ان کی آپ کی سیرت پڑھیں اور کتابیں اٹھائیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ تم عمر عمر کرتے ہو، عمر تو ابو بکر کی ایک نیکی کے پورا عمر. یہ رستہ ہے معرفت کا. فاروق اعظم کا دامن اگر آپ تھامیں گے نا تو آپ کو شان مصطفیٰ بھی سمجھ آئے گی، شان یار غار بھی سمجھ آئے گی، اور اس کے بعد شان اہل بیت بھی سمجھ آئے گی. اہل بیت کی شان بھی آپ کو فاروق اعظم کے بغیر سمجھ نہیں آنی. اگر آپ ان کی تاریخ و سیرت پڑھیں گے تو یہ پہلو بھی. اور آخری بات جو میں ٹیکنیکلی کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے ریکارڈ کے لیے، پہلے اللہ کی توفیق سے مجھے موقع ملا شان یار غار بزبان حیدر کرار، یہ کام ہم نے کیا. تو علماء کرام کے لیے یہ بات دہرا رہا ہوں. ایک موضوع نیا ہمیں عطا ہوا اور اس پہ جب میں نے تحقیق کی تو میں خود حیران رہ گیا. ہر روز میرے لیے ایک نیا انکشاف ہوتا تھا. وہ موضوع تھا شان سیدنا عمر بزبان مولا حیدر. تو جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو میں حیران رہ گیا کہ پوری امت ابھی تک مقروض ہے فاروق اعظم کی شان و عظمت کی. قرآن پاک میں کئی آیتیں ہیں ایسی جس کی تفسیر میں مولا علی فرماتے ہیں اس سے مراد عمر بن خطاب ہے. مولا علی فرما رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ. اس میں ایک آیت جو آپ سب کو یاد بھی رہے گی، یاد ہے بھی، یہ بات بھی یاد رہے گی. جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو گے تو مزہ آئے گا اور مجھے یاد کرو گے اور دعا دو گے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں فاتحہ میں جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، صراط مستقیم یہ ذات پاک مصطفیٰ ہے، اور انعمت علیہم یہ ابو بکر اور عمر فاروق ہے. تو کاش ہمیں مولا علی بھی سمجھ آ جائیں جو ہمیں اصل سے جوڑ رہے ہیں، کبھی قرآن کے ذریعے کبھی حدیث کے ذریعے. تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور
نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. آخر دعوانا ان الحمد للہ.